پیغام کربلا سمجھن دی توفیق واسطے صلوات۔ بانیان معاونین عشر محرم الحرام سب برادران دے گھراں چ خیر و برکت واسطے، انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے، قبولیت دعا برکت رزق واسطے اور لائق عزت جناب مرحوم حاجی امجد علی خان صاحب دے اور اس خاندان دے کل مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات۔ ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید۔ اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جو دعائیں لے آئے ہو مالک لفظاں دا محتاج نہیں، کریم اللہ مرد و مستورات دے دل دی تختی تے لکھیاں ہوئیاں دعائیں قبول فرمائے۔ مالک بے نیاز ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے، بیماری تنگ دستی بد امنی تو محفوظ فرمائے۔ کریم اللہ آپس وچ اتحاد عطا فرمائے۔ جتنا بھی عزاداران مصروف عبادت ہے مالک انہاں سلامتی عطا فرمائے۔ عزاداری دے کل عبادات بخیر و خوبی انجام پذیر فرمائے۔ عزاداری مظلوم کربلا دے خلاف ہومن والی ہر سازش ناکام فرمائے، اور عزاداری قومی امور مکتب دے تمام امور ساڈی قوم نو اور اپنے کلی امور اس بہترین قوم نو آپس اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ ساڈا پیغام پوری دنیا پہنچان والے ساڈے عزیز یہ چینل مہدی 51214 اس وقت پوری دنیا دے وچ مومنین عزادار تواڈے نال شامل ہو رہے ہیں، اور مالک صدقہ آل محمد دا انہاں ترقی عطا فرمائے۔
یہ سارے عزیزان نو مالک کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس دے علاوہ جتنی دعائیں میرے ذمے لگی ہوئی ہیں میرا اللہ میں تا بھول وینا، تیری ذات بھولن والی نہیں، تو جان دیں جو کہیں کیڑی کیڑی دعا ذمے لائیے اپنی پاک بارگاہ امام حسین دے وسیلے نال انہاں دیاں دعائیں قبول فرما۔ بانیان و معاونین اشرے محرم الحرام سب برادران دے گھر وچ خیر و برکت فرما، انہاں دیاں اولاداں نو سلامتی عطا فرما۔ کریم اللہ حوادثات تو محفوظ فرما، اتحاد نصیب فرما، اور لائق عزت بزرگوار حاجی امجد علی خان دے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، اور اس خاندان دے کل مرحومین دی مغفرت فرما۔ کوشش کیتی کرو جس ویلے مجلس ہی چاہو اپنے مرحومین نو ذہن چ رکھو، مجلس کے علاوہ بھی جس عبادت وچ مصروف ہو، چونکہ تساں اس وقت انہاں دی امید ہو، تساں جان دے نہیں جو تہاڈی دعا انہاں دے واسطے کتنی فائدہ مند ہے۔ ہر گھروں کوئی نہ کوئی ٹرا ہوئے، کوئی نہ کوئی پیارا ٹوری بیٹھے، لہذا سارے مرحومین مالک عزاداران محبان آل رسول سبنوں بلندی درجات نصیب فرما، اور امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما۔ قبولیت دعا واسطے صلوات۔ تعریف ہے اس رب کائنات دی جس سن توفیق عطا کی تھی حق دا رستہ سمجھن دی، حق تے چلن دی، اور اہل حق ہون دی۔ توفیق خداوند قدوس دے بغیر انسان نو حق سمجھ نہیں آندا، حق سمجھن واسطے کوشش آپ کرنی پوندی، مہربانی اللہ دی ذات کریں دی۔ جیڑا حق والے پاسے ایک قدم چیندے اللہ حق نو اس بندے دے قریب کر دیندے۔ وقت گزر ویندے، انائی ختم ہو وینیاں، برادریاں دا خوف مک ویندے، موت تو پہلے ہر کوئی بعض اوقات حق تو دور ہوندے، جو اگر میں حق اختیار کر لیا تے برادری والے کے آکسن تے وسیع والے کے آکسن۔ میرے ویر سنی بیٹھی ہو یا شیعہ، کوئی بھی ذہن رکھن والا میرے سامنے یا دنیا دے جس کونے چ بھی میں سن رہے ہیں، میں یہ پیغام دے ساں، کربلا ہکو گل سمجھائی ہے کہ ہر شے تے سمجھوتا ہو سکتا ہے، دین حق تے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ کربلا ہے۔ ہر شے تے سمجھوتا ہو سکتا لیکن حق تے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آؤ اپنے آپ نو میدان کربلا چ لے جائیے، زمانے دی رفتار نو واپس لے جاؤ، کربلا دے ٹبے تے کھڑ کے فیصلہ کرو کہ صرف اسلام دے دو طبقے نظر آ رہے ہیں، ایک دا سربراہ یزید ہے، دوسرے دا سربراہ حسین ہے۔ انہاں دوں دے وچوں حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ انہاں دوں دے وچوں اصلی اسلام کہندے کولے تے ناقص اسلام کہندے کولے۔ ظاہراً پہچان دوہاں دی اسلام ہے، جس تے عام لوگ دھوکھا کھا گئے۔ دھوکھا نہ کھاندے یزید کل تعداد کثیر نہ ہویا، یزید دی زیادہ تعداد اس گل دی علامت ہے جو یزید لوگانوں
اسلام دے نا تے دھوکہ دیتا ہے اور لوگ دھوکہ کھا گئے۔ حسین اکھاں کھولن آئے، حسین کناں دے پردے لہاون آئے، حسین زبان دے تالے تروڑن آئے، حسین انسان دے سینے نو روشن کرن آئے، حسین اپنے نانے والا دین حق واضح کرن آئے، حسین سمجھاون آئے جو دھوکے آلے اسلام دے وچ بد کرداری، بےہودگی اور بد عقیدہ ہوندہ ہے، حقیقی اسلام دا عقیدہ بھی ٹھیک ہوندہ ہے اور کردار بھی ٹھیک ہوندہ ہے۔ عقیدہ اور کردار دو چیزاں نال نال ہیں۔ عقیدہ و عمل میں اس نو کردار دی شکل چلے آواں، لیکن سجے کبھی نہیں ویکنا، میرے پاس پترو، میرے پاس عقیدہ و کردار، عقیدہ و کردار۔ توجہ، ساڈی کی ڈیوٹی ہے اسی اپنا اے خوبصورت عقیدہ لوگاں تائیں پہنچاونا ہے۔ توجہ نال، ایڈا قیمتی جملہ ضائع نہ ہوئے۔ اسا اپنا اے عقیدہ جڑا کربلا چلے ہے لوگاں تائیں پہنچاونا ہے۔ عقیدہ ہوندہ ہے باطن ذہن دے وچ، کردار ہوندہ ہے ظاہر دے وچ۔ نہیں میں ویندا پیاں بازار، عقیدہ ہے میرے ذہن دے وچ، میری شکل و صورت ساری وصیب دے مطابق، وضع، قطع، لباس، شلوار، قمیض، داڑھی دا انداز، جی رنگ، طریقہ کار، زبان، گفتگو، بیٹھے نگاں 100 بندے، توجہ فرمائیں 100، او 100 بندے میرا عقیدہ نہیں پڑھ سکتے جو اپنے عقیدے دا مین پتہ ہے، انہاں نہیں پتہ ہے کس عقیدے دا مالک ہے۔ جس ویلے تو بلے سے عقیدے دا دروازہ کھل سی، اگر اخلاقیات ہوئی تو لوگ اکثر اے چنگیاں دے منن والا ہے۔ کردار عقیدے دا ترجمان بن گیا ہے۔ بازار ایک ٹردہ پہ ہیں، سامنے غیر محرم آ گئے، عورت ہے یا مرد عورت نو نہیں ویکھ سکدا، عورت مرد نو نہیں ویکھ سکدی۔ عقیدہ تیرے ذہن وچ ہے، مرد نو نہیں پتہ عورت دا کی عقیدہ ہے، عورت نو نہیں پتہ مرد دا کی عقیدہ ہے۔ اگر تا تیرے دیدے پھٹ ویسن، عقیدہ کمزور ہے، تو اپنے عقیدے دے آنکھیں نہیں لگ رہا، اگر نظرہ جھک گئیاں ویکھنا لاگ سی جو اس دا کوئی چنگا عقیدہ ہے جڑا شرم و حیا دا مالک ہے۔ اگاں ٹریے دو چیزاں، عقیدہ میرے کول ہے، کسے نہیں پتہ میں کون ہوں، میرے عمل دا سامنے جو میرا عقیدہ کون ہے، میرے عمل دا سامنے جو میری تربیت کرنا لے کون ہے، میرے عمل دا سامنے جو میرا رستہ کیا ہے، میرے عمل دا سامنے جو میرا رہنما کون ہے۔ توجہ فرمائے سو، میرے عمل دے ذریعے میرا عقیدہ پتہ لگنا ہے، عمل دے ذریعے لا الہ الا اللہ دا پتہ لگنا ہے۔ توجہ نا، یہ میں پہلی مجلساں بھی عرض کر گیا، عمل دے ذریعے لا الہ الا اللہ دا عقیدہ پتہ لگنا ہے۔ کیویں؟ توجہ میرے نال، عمل دے ذریعے لا الہ اگو بولو الا اللہ دا پتہ لگنا ہے۔ کیویں پتہ لگ سی جو لا الہ الا اللہ دا عقیدہ رکھن والا ہے یا نہیں؟ جس ویلے تو اوقات عبادت مصلی وچھا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے اللہ دی عبادت کرے سے تا تیرے اندر دا عقیدہ تیرے کردار دی شکل ایک سامنے آسی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ دوجا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پریشان تو نہ ہو گئے؟ کچھ بندے ہیں تھوڑے جا پریشان، لکھیا ہے میرے پاس، میں عقیدہ اور عمل دے بارے 2-4 لفظ آخر لگا۔ دوجا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی میری اپنی مرضی نہیں، میں اللہ دی طرفوں پابند ہاں، ہر کام میں نہ کر سکتا، اللہ کچھ کام میرے تے حرام بنائیں، کچھ کام حلال بنائیں، یہ میرے تے پابندی ہے، میں ہر کام نہ کر سکتا، میرے تے کچھ کام حلال ہیں کچھ کام حرام ہیں۔ یہ اللہ جڑے حلال دسائن یا حرام دسائن من کی میں پتہ لگا ہے؟ محمد الرسول اللہ دا میں اقرار کیتا ہے، پاک محمد نو اللہ دا نبی منے ہے، ایمان رکھے ہے جو فرمائندن اللہ دی طرف فرمائندن، لہذا محمد الرسول اللہ دا عقیدہ میرے ذہن ہے،
میں کسی ایسے ملک دے وچ توجہ جتے حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، ہن میں اپنے عقیدے دا اظہار کرنا ہے۔ اگر تا میں حلال اختیار کراں حرام چھوڑ دیواں، اس کا مطلب ہے میں اپنے عقیدے دے عین مطابق عمل کیتا ہے۔ اگر میں حلال حرام رلا چھوڑا، مطلب ہے عقیدہ ہو رہے، کردار ہو رہے۔ جی اگا عقیدہ کیڑا ہے ساڈا؟ محمد رسول اللہ دے بعد جڑے گیٹ والے پاسے ویدے پہ تو کیا پتہ لگنا ہے جو محمد رسول اللہ بعد کی ہوندا ہے؟ بلے پچھلے محمد رسول اللہ دے بعد علی جن ولی اللہ، کلمے علی جن، اذان علی جن، یہ پھر کسے ویلے سے علی جن ولی اللہ۔ خیال کرے پیغمبر تو بعد میں بے وارث نہیں ہاں، یہ عقیدے دا ترجمہ کرے دا یہ جڑا ساڈے ذہن دے وچ پیغمبر دے بعد میرا دین در بدر تقسیم نہیں ہویا، پیغمبر دے بعد پیغام خدا واسطے میں بوئے نہیں وجنا پاؤندا، میں پیغمبر دے دیتے ہوئے عقیدے تے عمل پیرا ہاں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا دے تحت میں علی ولی اللہ دا اقرار کرے نا۔ جتوں پیغمبر سبق پڑھائیان اگر اس سبق دی سمجھ نہیں آئی میں در بدر رلن دی لوڑ نہیں، او دین دے سبق میں پیغمبر تو بعد علی پڑھے سی۔ یہ عقیدہ ہے، او سبق میں علی پڑھے سی، اس واسطے میرے عقیدے چلی ولی اللہ شامل ہے۔ وہ سمجھ آ گئی علی ولی اللہ پڑھن دا کے مطلب ہے، اللہ دا کے مقصد آ جڑے پیغمبر دے پڑھائے ہوئے سبق کسے زمانے دے وچ سمجھ نہ آویں، او سبق پڑھاون واسطے اللہ نبی تو بعد امام بھیجے، ایک نہیں 12 امام بھیجے، جڑے پیغمبر تو بعد تقریباً 250 سال یعنی 250 سال تک پیغمبر دوئے پڑھائے ہوئے سبق بار بار پڑھیں دے رہ گئے۔ گل سمجھ آئی؟ پیغمبر دے پڑھائے ہوئے سبق کتنے 100 سال؟ تقریباً 250 سال، اتنے تلے فکر ہو سکتی ہے۔ 350 سال زمانے امامت جڑے اللہ دے نبی سبق یعنی 23 سال جملہ لے لے ہے۔ اور بھائی میرے پاس ویکو گیٹ والے ہو توجہ کرے، جیڑا سبق 23 سال پیغمبر خدا پڑھایا ہے او 12 امامہ 350 سال سمجھایا ہے۔ نہیں بڑا وزنی جملہ، میں امامت دا تصور ایک جملے بند کر چھوڑیا۔ جیڑے سبق پیغمبر 23 سال پڑھائے نا، جیڑے سبق پیغمبر کتنے سال سبق پڑھائے؟ پیغمبر دی سبق یعنی نبوت دا ظاہری زمانہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ جیڑے سبق پیغمبر 23 سال پڑھائندہ رہ گئی ہے، اوہ سبق ہر زمانے دا امام اپنے اپنے زمانے تقریباً 350 سال سمجھائیں دے رہے۔ یہ 350 سال دی محنت ہے جو آج تواڈے کول دین حق واضح ہے، راہ بھی واضح ہے، رہنما بھی واضح ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہے اور کردار بھی مضبوط ہے۔ 350 سال دی سمجھاون دی محنت ہے۔ آج شرم و حیا بھی ہے، آج ساڈے کول پہچان حق بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، سب کچھ ہے لیکن ساڑھے اندر سستی اتنی ہے کہ اسی او ایڈا وڈا خزانہ سنبھال نہ پہ سکدے۔ توجہ کرے موڑا دا بدلا کیا دا، یعنی تقریباً 300 سال تو زیادہ کچھ 300 سال دے دائیں بائیں جیڑا اللہ دا پیغام پہنچاون تے سمجھاون تے لگا ہے، او 300 سال دے دیتے ہوئے خزانے اتنے ہیں جو سن اندازہ ہی نہیں جو ایک خزانہ کیڑا وڈا ہے۔ اسی ایڈے سستان جو اس خزانے چو کوئی چونڈی بھر لیندہ ہے، کوئی مٹھ بھر لیندہ ہے، تا کوئی جھولی بھر لیندہ ہے۔
او بھائی جان ایک خزانہ اتھے اتنا ایک حاصل کر لے جو تین کہیں بئی شاید دی لوڑ نہ پوے، یہ سب کچھ دے منائے نہیں، راہ اور رہنما دوئے ٹھیک ہے، راہ صراط مستقیم، رہنما ان 14 معصومین، راہ اور گل سمجھی نے، راہ اور رہنما، رہنما راہ وکھاون والا، راہ تے چلاون والا، او ہوندے رہنما۔ میں آکھ سکدا راہ اس ویلے زیادہ اہمیت رکھ دیئے جیلے رہنما ٹھیک ہوئے۔ یا اللہ میرا دل اوکھا سادہ تے دیتی مجمعی تے گلہ ہی میں اوکھیاں چھیڑ بیٹھا، لیکن سمجھاونا ہی تو ضرور ہے نا۔ راہ اس ویلے ٹھیک ہوندہ ہے جڑے لے نہیں واللہ کو تساں، راہ اولے ٹھیک ہوندہ ہے جڑے لے رہنما ٹھیک ہوئے۔ موسیٰ دا ذکر، فرعون فوج لے کے پچھوں، موسیٰ اگوں، موسیٰ دے نال کمزور لوگ، فرعون دے نال طاقتور لوگ، ایک رہنما موسیٰ، دوجا رہنما فرعون، اگوں آئے دریا، موسیٰ مارے سوٹا، دریا چو ملے راہ، توجہ ہی نے، دریا چو ملے راہ، موسیٰ اس راہ تے ٹر پے، موسیٰ رہنما اگاں، بنی اسرائیل پچھا، پورا دریا عبور کر کے پارلیمنٹ تے داخل ہو گئے۔ پچھوں آیا دوجا رہنما جیندہ نائی فرعون، او دے مغران طاقتور، او دے کولان وڈے وڈے فوجی، او دے کولائی اسلحہ، او بھی اس سے راہ تے ٹردہ ودائی، جس ویلے این سنٹر اچ گئے اللہ دے عذاب دا شکار ہو گیا ہے۔ سان ایو سمجھایا گیا ہے بے شک راہ ہکو نظر آندہ پیا ہوئے، راہ اس ویلے فائدہ مند ہوندہ ہے جلے رہنما چنگا ہوئے۔ اللہ اکبر، بولے آئے پچھلے صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ سمجھ آگئی بھائی جان؟ راہ ہوئے اتوا کیا سنے ہویا تو اڈا، راہ ہوئے ایک پار نکل گیا ایک بڑھ گیا، ایک بنی رات ہکوئے۔ موسیٰ پار کیوں ٹر گیا؟ فرعون بڑھ کیوں گیا؟ موسیٰ پار اس واسطے نکلے ہے جو موسیٰ رہنما اللہ بنایا ہے، فرعون اس واسطے بڑھ گیا ہے جو اس نو رہنما لوگا بنایا ہے۔ توجہ ہونا میں تن کہیں مسیح علیہ پاس لے ونجا آسے ہیں یا کوئی نہ؟ 3 مہینے بعد جی میں سکول کھل دیں تے بال نو چاہ کے سکولے لے وینا پاؤں ہے۔ میرے دل ہے جو سال دی تھکی ہوئی مخلوق اللہ دے گھر تو ترٹھی ہوئی مخلوق نو میں چاہ کے مسیح تے لے ونجا۔ جی راہ تے رہنما بہت بڑا جملہ آکھن لگا۔ اے عزیزان، اے لائق عزت و احترام، اے مسلمانان، اے مومنین، پوری دی پوری نماز ویکھ لے۔ عربی چاہتے صلاة دا مطلب ہے دعا، تو سادیو نماز، پوری نماز دا جائزہ لے۔ اس دے وچ ہکو کام میں اللہ دی تسبیح تو بعد اللہ کو لو راہ تے راہنما منگدا بیٹھا ہے۔ نہیں کھول دے، اس پوری نماز راہ تے راہنما دا ذکر ہے۔ اللہ دی تسبیحیں جڑے بیٹھے نمازی ویر بیٹھے ہو، چلو فجر دی پڑھ لینے تھوڑی ہوندی ہے، پڑھسو پڑھاواں، نیت کیتی ہے 2 رکعت نماز دی فجر، مسلح تے آیا ہے، یہ نماز پڑھتا پیا اللہ دی رضا واسطے، اور میرا کوئی کام نہیں مسیح تے، صرف اللہ دی رضا واسطے آیا۔ سمجھ آئی نے؟ نیت سمجھیں دا بیٹھا
دو رکعت دی نیت کیتی ہے، توجہ پہلی رکعت وچ کی ہوندا ہے سورہ الحمد پڑھنی واجب مستحب، جڑا بندہ نہ بولے میں وہ کول آوے سامنے تین دو رکعت ہی نہیں آندی. سورہ الحمد واجب ہے یا مستحب؟ واجب. دوسری کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، واجب کوئی ایک سورت نہیں. تیری مرضی ہے سورہ اخلاص پڑھ، تیری مرضی ہے سورہ قدر پڑھ، اے ہن تیری مرضی ہے. واجب کیڑی سورت؟ الحمد. الحمد دو سورتاں دا نام ہے. اللہ اکبر تو شروع ہوندا ہے قیام تے اللہ اکبر تے مک ویندا ہے. مڑ اللہ اکبر دے بعد شروع ہو ویندا ہے رکوع. رکوع وچ کے پڑھدا ہے؟ اللہ دی تسبیح. مڑ سجدہ شروع ہو ویندا ہے، سجدے وچ کے پڑھدا ہے؟ اللہ دی تسبیح. جیویں پہلی پڑھی ہے ایویں دوجی پڑھنی پوسی. واجب نماز واجبات دی گل پہ کرے نا. صرف فرق اتنا ہے جو دوجی نماز دے آخر او عقیدے دا اظہار کر رہے ہیں اور پیغمبر خدا اور اللہ دی ذات اور آل محمد نال اپنا تعلق واضح کر رہے ہیں. اللہ نال اقرار لا الہ الا اللہ دا تعلق اور محمد مصطفیٰ دے نال رسالت دا تعلق اور درود دی شکل دے وچ آل محمد نال تعلق ظاہر کر رہے ہیں. توجہ توجہ. صرف ایک سطر ہے راہ تے راہنما دی پوری نماز وچ. میں مستحب چھوڑی بیٹھا، توجہ کرے ہے جڑا اللہ واجب نماز بنائی ہے وہ دی گل پہ کردا. پوری صورت دے وچ الحمد جڑی ہر پاسو واجب ہے، اے دے وچ ہی راہ تے راہنما دا ذکر ہے. ورنہ رکوع بھی تسبیح خدا ہے، سجدہ بھی تسبیح خدا ہے. الحمد دا ترجمہ آندا ہے؟ اچھا ترجمے میں چھوڑو. الحمد آندی ہے شروع کتوں آندی ہے؟ او غلط ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن تہاڈا کی بن سی؟ میں کہیں نہ کھا. الحمد شروع ہوندی ہے بسم اللہ تو. بسم اللہ نہ پڑھیے تے الحمد پوری نہیں. اس واسطے فاتحہ پڑھ دال بسم اللہ واجب ہے. بسم اللہ حمد دا حصہ ہے، بلکہ ہر الحمد نہیں سوائے ایک سورت دے ہر قرآن دی سورت دا حصہ ہے بسم اللہ. سمجھ آ گئی نہیں؟ چنگا ٹھیک ہے. نہیں بولنا نہیں، بولنا نہیں. امام منع کیتا ہے. توجہ میرے پاس ہے گل دے حیدری. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ ہن میں احتجاجن ٹر نہ جاواں. میں آکھا بھی میری قوم دے جواناں تے الحمد ہی نہیں آندی. پتروں بسم اللہ تو شروع ہوندی ہے. گل بھولنی نہیں جڑی میں کرنی ہے. کیڑی کر رہا اس راہنما. ترجمہ کریے پوری نماز دے مرکز دا. باقی ساری نماز تسبیح ہے. آخر دی نماز پیغمبر خدا نبی اور آل محمد نال وابستگی دا اظہار ہے. مرکز نماز بسم اللہ دا ترجمہ ہے ابتدا اللہ دے نام تو جڑا رحمان ہی ہے رحیم ہی ہے. اگا ٹریے ہون پڑھ الحمد للہ. ڈرتے پڑھتے نہیں پہ مت غلطی موڑنا نکل آوے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اللہ سائیں واسطے جڑا پورے عالمین دا رب ہے. ٹھیک ہے. اور رحمان ہی ہے تو رحیم ہی ہے. مالک یوم الدین. او جلے معاشر دا دین لگنا ہے اتھے کہیں دی نہیں چلنی. او اسے دین دا آپ مالک ہے. اس سے دیوار اس پوچھنے راہ کیڑائی تے رہنما کیڑائی. یا علی یا علی یا علی. مالک یوم الدین. اون دیوار اس پوچھنے راہ کیڑا آیا رہنما کیڑا آیا. میرا اللہ ہوں میں سر جھکائی کھڑا. ایاکا نعبدو. میں تو تیری عبادت واسطے آیا ہویا. ایاکا نستعین. تے تیرے کولو آیا مدد منگن. یہ ترجمہ پڑھ دے. تیرے کولو آیا مدد منگن. اتو آواز ہے یہ کہیں مدد منگدا ودا ہے. کہ چاہی دئی دس. میری عبادت تو بعد جو مدد منگدا ہے کیڑی مدد کراں؟
اہدنا الصراط المستقیم، اے راہ دا ذکر ہے۔ مدد کر، ان ترجمے دو ہے، میں پرا نہ ویندہ اتھائی رانا، میرا اللہ مدد کر، اے جڑا راہ ہے نا جہاں نا صراط مستقیم ہے، اتھے میں پکیاں کر کے کھلا رہے ہیں۔ جنہوں اے لفظ سمجھ نہیں آئے، جھنگ چھوڑ کے لالے منہ سے ٹر جائے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میں اس جڑا اے راہ ہے نا صراط مستقیم، اتھے پکیاں کر کے کھلا رہے ہیں۔ اے راہ دا ذکر ہے، اگو راہنما دا ذکر ہے۔ صراط الذین، اے راہ انہا راہنماواں دا راہ ہے جنہ تے تیرے انعام نازل ہوئے۔ انعام کے نوا دیں، اور کرکٹ والا کپ نہیں، انعام تو مراد رہے کتابہ نہیں، انعام تو مراد کڑکڑے نوٹ بند لفافے چ نہیں۔ اے اللہ دی کائنات دا سب تو قیمتی انعام جڑا اللہ عطا کیتا ہے، باقی نعمت اپنی ذات موجود ہیں، لیکن میں جس پاسے تطبیق کرنا چاہنا وہ اے ہے، پوری دنیا دیاں نعمتان دا مرکز ہے جنت، تے جنت اللہ عطا کیتی ہے حسن و حسین نو۔ صراط الذین، تھوڑا نعرہ دروازے تو اندر داخل ہی نہیں ہویا، اندر بھیجو انہوں حیدری تھوڑیاں زندگیوں میں انہاں درہ انہاں درہ جنہاں تو انعام عطا کیتے، پوری دنیا دے انعامات وچوں وڈا انعام ہے جنت۔ جنت دتی نبی نو اس ونڈنی علی ہے، سرداری حسن حسین دیئے، تے دوجی سرداری پاک مخدومہ کونین دیئے۔ آگ سکدہ میرا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، میں اس سے راہ تے پکیا کر کے کھلاری جیڑا 14 دا راہ ہے، غیر المغضوب، جناندے تے تیریاں پھٹکارا نازل ہوئی ہیں، جناندے تے تو ناراض آوے، میں انہاں راہ نہیں چاہیدہ، وَلَضَّالِّينَ، تے نہ ہی میں انہاں لوگاں دا راہ چاہیدہ ہے جڑے اپنے اپنے راہ آپ بڑائی وندے۔ اللہ تو ان دے وے ہدایت لکھیا ہے میرے پاسے، میں توڑ لگا سا جڑا بندہ پر ویدہ پہ ہے۔ اللہ تو ان دے وے ہدایت، میں توڑے سامنے پڑھیے نماز، تے نماز دے وے تے ایو نا سا اللہ نو آدھے وضو کر کے پاک لباس پا کے مسلح تے وانج کے خلوص نال اللہ دی تسبیح کر کے اللہ دی حمد کر کے اللہ نو سجدہ کر کے منگدہ تا نماز ایو کو جے میرا اللہ میں 14 دے راہ تے پکیاں رکھی، تے مڑ مسید دینا تے تین بخار کیوں آویں دے، مڑ نماز نو دلیاں کیوں کٹھیں دیں لوگ۔ مرکز سے میں ذمہ دار ہاں، کیمرے دے سامنے پہ پڑھ دا، میں کوئی جذباتی گفتگو کلا نہیں کی تھی، نماز دا مرکز تائیو بن دے جو میرا اللہ 14 دے راہ تے پیڈا پکا رکھیں، تے موڑ مسیح علیہ پاس کی ہے چرچ دے سوٹے مار کے آکھے جو میرا اللہ میں 14 دے راہ تے پکیا رکھی، 14 دے راہ تے چرچ دے سوٹے تے بھاگ دے دورے، بدتمیزیاں بدماشیاں بےہودگیاں بکواس مومنہ دی توہین گروپ بندی نہیں ہوندی، 14 دے راہ تے اخلاقیات ہوندے، اخلاص ہوندے، کردار ہوندے، شرافت ہوندی، شرم و حیا ہوندے، تا اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔
ٹھیک ہے بابا تھوڑیاں ہون زندگیاں اللہ کرے جھولیاں بھر کی اٹھی وہ مال دنیا دے نال بھی تے دین دے خزانے جڑے انعمتا اللہ دے انعام آئے ودے ساڈا راہ صراط مستقیم ہے ساڈے راہ نما 14 ہیں کسی نے کوئی شک ہوئے اللہ راہ بھی تو انو وکھایا ہے تے راہ نما بھی وکھائے مڑ مسیح اچ کے کرن ویندے ہاں اللہ سائیں کو دعا منگن ویندے ہیں او دی حمد و عبادت کر کے میرا اللہ اس تو چنگا راہ تویں بنایا ہی کوئی نہیں لہذا سجیوں کھبے نہ ونجن دے برائی تے بے حیائی والے پاسے ذہن نہ مڑے سانو اوہا پاکیزہ توفیق قائم رکھیں راہ صراط مستقیم راہ نما 14 تے پرلی مان دا نام جنت ہے راہ صراط مستقیم راہ نما 14 سمجھ آ گئی نے تے پرلی مان جس تے انہا لے وجنا ہے اس دا نام ہے جنت اس واسطے آکھیا نے کلمہ پڑھا نہ لے ہوں میں ایک سوچا کھولو بیٹے میں خود تو کھولو آواز سکاٹ زیادہ ہے یہ بھی سیٹ کرو ماشاءاللہ خیر ہوئے تاکہ ہر مومن اچھے انداز اس لفظ پہنچے جی وہ شالہ حیاتیوں نے راہ 14 دا راہ صراط مستقیم راہ نما 14 منزل جنت اس سے واسطے پیغمبر فرمایا حسن و حسین جنت دے سردارن اس سے واسطے پیغمبر فرمایا میری امت دیاں عزتدار مستوراں تواڈی جنت دی سردار میری دھی زہرا ہے مڑ مرد و مستورات نو مخاطب کر کے آکھیا نے میری امت دے مرد حضرات اور میری امت دی مستورات خیال کرے جنت جہنم ونڈن آلے دا نام علی ہے علی خوشامد نال خوش نہیں ہوندا توجہ ہوندی پی نہیں میرے لفظ سارے سمجھ آندا پہ علی مولا بلکہ 14 دے 14 خوشامد نال خوش نہیں ہوندے کچھ کر کے بھی کھاونا پاؤندے جڑے بیٹھے ہو نا ذہن تے زور دیو نوکر جیڑا بھی وفادار ہوئے جی مالک اس کو لوں کام لمنا چاہتا ہے او دیاں گلہ نہیں سننا چاہتا ہاں جی سارے ذمہ دار بھی بیٹھے ہو سو تھوڑا تجربہ کیا ہے جو مالک نوکر کو لوں کام کراونا چاہتا ہے تا اس نو انعام دین دے صرف گلہ سن کے اس نو انعام تے تنخواہ نہیں لب دی اس سے واسطے 14 دا نوکر بیٹھے ہیں انعام لبنی جنت اے صرف گلہ نال نو لبنی جیڑے جیڑے اللہ دی طرفوں 14 تیرے ذمے کام لائن او کرسے تو سونی اجرت مل ویسی اگر نہ کرے سے تو موڑ نوکری تو سائیں فارغ ہی کرنا جان دیں آؤ میرے ویروں وہ خوش ہیں تو آڈے تھے جڑے انہاں دے پیچھا پیچھا ٹر دے ہو انہاں نو پیار ہے تو آڈے نال میں آدھا قسم ذوالجلال والاکرام دی اگر حسین نو نانے دی امت نال پیار نہ ہوندا تے ایڈی وڈی قربانی دا وعدہ اللہ نال نہ کریں دا حسین ایڈی وڈی قربانی دا وعدہ جو خدا نال کیتا ہے وہ تیری محبت اچ کیتا سی تیرے نال پیارے زہرا دلال نو میں قربانی دے چھڑے نا لیکن انہاں دیاں زندگیاں شرافت آوے سی انہاں دیاں زندگیاں شرم و حیا آوے سی
انہاں دی زندگیاں چ ادب آداب آوے سی، امن آوے سی، اتحاد آوے سی، مستورات دیاں عزتاں محفوظ ہوئے سن، خدا دی عبادت دے مسلح آباد ہوئے سن، انسان حیوانیت تو بچ ویسی، میری جی میں گزری میں حسین گزار لیسا۔ اور جنگ آلیوں اللہ تھوڑیاں زندگیاں کرے تے تھوڑے پتران دیاں زندگیاں کرے۔ جملہ سن لویا ہے ہاں تے لگ سیا، پتران دیاں لاشاں چاونیاں سوکھیاں نہیں ہونیاں۔ ذرا اس گل تے تھوڑے جے غور کر، انہوں اکھیں بند کر کے سوچ، موڑ اکھداں پتران دیاں لاشاں چاونیاں سوکھیاں۔ حسین کربلا چ دو پتر چاہے، ایک نہیں دوں دیاں لاشاں۔ اے اہل ذوق لوگ آدن، اہل فطرت، دو موقع تے اولاد بندے نوں بہت پیاری لگ دیئے۔ ویسے تے اولاد ہر ویلے پیاری ہے، دو موقع، ایک اس ویلے پیارا لگتا ہے پوتر جلے بولی نہ بول سکتا ہوئے، کلکاریاں مریندا ہوئے، ہاتھ پیر ہلائندا ہوئے، اس ویلے پیو ماں دی جھولی چاوے، پیو ماں باغ باغ ہوئے، بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ پتر دو موقع تے ڈھیر پیارے لگتے، پہلا جلے لے بولی نہ بول سکتا ہوئے، کلکاریاں مارے ہی میں جھولی ہاتھ پیر ہلائیں دے، اس ویلے بہت پیارا لگ دے۔ تے دوجا موقع جلے پتر جوانی چڑھ ونجے، پیو ماں دی جوانی ویکھ ویکھ کے جوان ہوئے، صدقے دین دین بد نظران تو بچن دیاں دعائیں دین دین، او زہرا دا بچڑا ایو دو محبتہ کٹھیاں ہو گئیاں۔ حسین کڑیل جوان بھی چاہیا، حسین 6 مہینے بھی چاہیا، جیڑا بولی نہیں بول سکتا۔ حسین او دی کٹھی ہوئی لاش ہاتھاں تے چاہی بتا، جو شہیدی نے جس شہید حسین دی کربلا نو مضبوط کر چھوڑیا، علی اصغر دی وجہ تو حسین دا مقصد روشن ہو گیا۔ یزید دے ارادے ہیں جو اے جنگ شہزادیاں دی جنگ مشہور ہو جائے، لیکن وقت جلے اے نیزیاں تے سر سوار ہوئے، ہر شہر چو گزر دے آئے، ہر سر نیزے تے آ، میں آگ سکدا انہاں دے وچ ایک علی اصغر بھی آ، جن دا سر چھوٹا نیزے دی نوک وڈی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جن دا سر چھوٹا نوک کے نیزہ بلند آئی۔ اے اصغر بھی جلے نوک کے نیزہ تے سران دے نال گزردہ آئی، آون آلے جنگ دا حال انہاں سرانو ویک کے سمجھ لیں دے آئے۔ اے جنگ جو سونا، اے جوان، اے 50 سال دا، اے 90 سال دا، اے جوان کڑیے لے، اے جنگ کرن دے قابل لے، اس تلوار نال کیتی ہو سی، اس نیزے نال، اے 13 سالہ دے توڑے چھوٹا ہے لیکن میدان گیا ہو سی، جلے نظر رک دی آئی رباب دی محنت علی اصغر دے، اس ویلے جیڑا سنگ دے لوندائی زمین تے بے کے آدائی، نہ اے تیر چاہ سکتا ہے، نہ تلوار چاہ سکتا ہے، نہ اے میدان ونجن دے قابل ہے، اے کربلا جنگ نہیں ظلم ہویا ہے۔ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام، کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا۔ اے علی اصغر دی سر دو ویک کے لوگ آدیان ایویں دیر رہب جا ایک جڑے ظاہرین گئے ہو شام ڈٹھی ہو سنے جلے اتھے آ کے سر رکن نا تے رہب عیسائیاں دا پیشوا ہوندا ہے، او آ کے باہر وید ہے جو کچھ لشکری آیا تے ساری آئے، ایویں تسلی نال ہر کے اندر وید آئے، تفصیل اتنا ویندا جلے ویدیاں او دی نگاہ پئی ہے نا علی اصغر تے بڑے حسرت نال آدھے ہیں
اس بچے نو کیوں ماریا نے؟ اے تا دن جنگ ہوئی ہے، اے بچہ جنگ لڑ نہیں سکدا۔ وقت حسرت نال خود کلامی اچھی کھڑائی، پوچھ دائی من انتا، تو کون ہے؟ وما اسمو کا، تیڑا نا کی ہو سی؟ تو تا ماں دی تھانج پیون والا بچہ ہے، تو تا کہنو کچھ نہیں آگ سکدا، تیر ماریا کیوں ہو سنے؟ سن دی پئی آئی نال 4 سالہ بھیڑ علی اصغر دی، اٹھ کے آدھی او بندہ خدا، اے دا نا علی اصغر ہے، اے دا بابا حسین ہے، اے دا نانا محمد ہے، اے دا تعارف ہے۔ تے جڑی چیکڑی گل کیتی ہے جو اینو ماریا کیوں نے؟ اس دا جرم ہی ہوا جو اس ایک گھوٹ پانی دا منگیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرحبا اجرکم علی اللہ۔ اس دا جرم ہی ہوا جو اس گھوٹ پانی دا منگیا، اس واسطے اینو مار چھوڑیا نے۔ اے ہے اصغر، اے ہے اصغر دی محنت اللہ وسدہ رکھی۔ علی اصغر حسین بہت وکھرے انداز چاہ کے میدان لے گی، جلے سارے ٹر گئے تے حق اللہ غریب تیاری کریں دا پیا اپنی چھیکڑی سجدے دی۔ اس ویلے بہن بلوائے حسین جی ویر خیمے آئے حسین، علی دی دی براد ہاتھ نہ پہ، اللہ کرے میں سمجھا لیں، براد ہاتھ نپ کے اس جاتے آئیے جتھے اصغر دا پینگا ہا، جھولا ہا جتھا اصغر دا، اصغر ہا پینگے علی دی دی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹائے، حسین نو بکھا کیا دیئے ویکھنا اصغر ترے تو بے چین ہے۔ حالت کیڑی ہے اصغر دی؟ لکھ دیں جی میں مچھی دی حالت ہوں دی موڑا دا، جی میں مچھی دی حالت، کدی شکار تے گیا ہوئے مچھی پکڑی ہوئی پانی تو باہر نکل دیئے تے تڑک دیئے، جل اے طاقت مک ویندی ہے موڑ سجے کھبے کروٹ لین دیئے، جل اے طاقت مک ویندی ہے موڑ مچھی منہ بند کریں دیئے، کہیں ویلے کھول لین دیئے، صدائیں دین دی پئیے بھی اجن ہی موقعی میں پانی ایک واپس سٹ چاہ۔ میرے آخری سائن علماء لکھ دیں جو مچھی دیاں 3 حالتاں ہونی ہیں، علی اصغر دیاں 4 حالتاں ہیں، 7 نو پانی بند ہویا، 8 نو پانی مک گیا، 9 10 نو حالت آئی جو اصغر تڑپ دا ودا، جلے 10 محرم دی رات آئی کتنی ساری جیند آئی، آخر او طاقت مک گئے، سجے کھبے کروٹ لیندہ ہاں اے طاقت ہی مک گئی، وقت کسے ویلے منہ بند کر رہا، کسے ویلے کھول لیا، اللہ گواہے جیلے ٹر گئے نہ سارے تہائی حسین دے آخری لمحات علی اصغر دی بنی ہے 4تھی حالت۔ ہون اولاد علی میں معافی دی بھی آئے 4تھی حالت ہی آئی جو اصغر منہ بند کریں دا کھل دانا، مرحبا کھولے ہاں بند نہ ہوگا، جولیاں بڑا جولیاں۔ علامہ اختر عباس شیخ و جامعہ فرمائے دے جلے اصغر دا مسائل پڑھی دے اولاد واسطے دعا منگی کر، جی بسم اللہ کر رہا ہوں۔ اصغر دی حالت حسین ڈٹھی ہے، اکھاں دیاں پتلیاں کمزور ہو گئیاں، منہ تالو نال زبان لگی ہوئی ہے، منہ کھل دے تو بند نہیں ہوگا، بند ہوں دے تو کھل دے نہیں، انج چاہیا جی میں کاری قرآن چاہیا، اصغر دا منہ چمیا، سیدہ دے اصغر لال میری غربت دی گواہی دے سو، نہیں سمجھو امام مخاطب وقت بچڑے دا منہ چم کے آدر رباب میرا فوجی تیار کرا، اللہ اکبر، ایک کم سن فوجی کربلا دا تیریاں زندگیاں اور جولیاں بنا بے، آج آوی میں آکھیا جنہ دیا خالی جولیاں نو اولاد منگے، جڑے اولاد والے نو اولاد واسطے جڑی دل بھی دعا مانگ، اے محقق عالم دا جملے
رباب اپنے خیمے چلے گئی ہے، علی اصغر نو امامہ بدھایا سی، اصغر دے اکھائیں جو سرما پایا سی، گلے جو تلوار لٹکا کے دو چولے پوا کے ہتھاں تے چائے سی، سامنے گھنا یہ علی زہرا دلال میرا اسماعیل تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آج میں تے نہیں رکے دا ماتم تے، پہلے تے آدھا نہ حوصلہ کر، پہلے آدھا ہم صبر کر، آج نہ محرم نہ رکے دا، جتنا کر سکنے کر لئی، میں منع نہ کرے سا، جلے رباب حتیٰ تے چاہے آقا میرا اسماعیل تیار ہے، حسین غور نال دیتے رباب امامہ بدھائے ہاشمیاں دی زینت، سرما پوائے ماں دی محبت، تلوار گلچ پائی سپاہی دی علامت، اے دسا گرمی دا زورے دو چولے کیوں پوائے نہیں، تڑپ کیا دیئے جلے اصغر رو تیر لگے، ایک چولے دا کفنڑے میں دوچا واپس چاہیا میں، اوہ چولا اس ویلے چیسا جلے اصغر دی تھاج دا ویلا ہوشی، اس چولے چو میں اصغر دی خوشبو گھنسا۔ ہاتھ نہ بنو، نیا کہا جا ہاتھ بنو نہیں تماتم کر لے ہو، آج میں نہ رکے سا جتنا کوئی رو سکنے روے، آج اولاد آلانہ جگر پھٹنے، اللہ اکبر میں بھئی اپیل کرے نا، انہاں دیاں بہنانوں جنہاں دے چھوٹے پترے، شریعت نہیں آدھی پئی، نہ کوئی شریعت دا مسئلہ ہے نہ کوئی حکم ہے، میری اپنی عقیدت ہے، میں منت کرے نا اللہ دے واسطے اپنے چھوٹے بچے، اگر اس نو دودھ پھیواونے ہی تا مسائب مکن دا انتظار کرے، اس نو سامنے لٹا چھوڑ جو رباب دی چھوڑی بھئی گزر دیئے، اس بچے سامنے لٹا او دے واسطے مانگ دعا، وسیلہ دے رباب دے سونے اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک چولے دا کفن بناوے دوچا واپس سیا، جلے اصغر دے دون پیوڑ دا ویلا ہوسی، اس چولے چو اصغر دی خوشبو گھنسا۔ مرحبا اجرکم اللہ، اللہ زندگی کری حسین چاہے ہے، لمبے انتظار نہ کراوا، سونے بچنے نو چاہے، میدانی چاہے، آپ اندازہ کر جو تسے حسین کتنا پاک کیتے، خیام تو ٹرے مقام علی اصغر جنے سوار بیٹھی ہو، مقام علی اصغر تھی آئے، دریالے پاسے لشکر آئی، حسین اصغر رو بلند کی جائے، آدھے لوگو میرا 6 مہینہ نہ ترسائے، لوگو زیادہ نہ مگدہ ہی گھوٹ پانی دے ہو جا، میرا پتر مرنا لے، ایک گھوٹ پانی دے ہو جا، میرے اصغر دا گلہ سوکھ گئے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ گل اتو تائی مکی نہیں، پانی منگے حسین، منگیا کہندے واسطے، اپنے 6 مہینہ دے پتر واسطے، کتنا پانی منگیا ہے، کوئی دریا تا نہیں منگیا، ایک گھوٹ منگیا، ہی جو اصغر دا گال تر روئے، جلے حسین لی غربت دا دچا نے فوجی کانڈ کر کے رو پہ، کچھ آدھیان دیو چاہ، کچھ آدھیان نہیں آپ پی دے، جلے فوج ہر چل مچی ہے، اس ویلے عمر سادہ دے حرملہ، اکتا کلامل حسین، تیر کمان چاہ، ایک جیا کام کارو حسین، بات پانی نہ منگے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، زندگیاں دراز کیا بات ہے پڑی، اگلے اوکے لفظی نے حرمل تیر کمان جوڑے، حتیٰ تے چایا سوڑی زمین تے لگی، ایک نکھا جیا جملہ آکھا، ایک نفسیاتی جیا جملہ، اللہ کر رہے
عجیب صورتحال میں سمجھا لو حسین نو قاسم عباس تے اکبر بہو پیارے آئے جلے قاسم کول گیا ہے اس نو نیزہ لگدا ڈٹھا نیس صرف زخم ڈٹھیس جلے اکبر کول گئے اکبر دے سر تلوار تے سینے دی برسی لگدی نیس ڈٹھی صرف زخم ڈٹھیس غازی دے سر دے گرز دا زخم ڈٹھاس گرز لگدا نسلی تھا واہ غریبی حسین تی آئی اصغر واسطے تیر کمانے جڑنا بھی نٹھاس تیر نکلنا بھی نٹھاس بچنے دے گالے سے لگنا بھی نٹھاس حقا دے تڑپ تڑپ کے پتر گسنا بھی نٹھاس اللہ اکبر کر لو ماتم ماتم دیا دیوار ہے بسم اللہ ماتم دیا دیوار آئینے زندگی دراز آواز کھولو میرا بچہ آواز کھولو زندگی دراز ہونے آواز رو بہو آکھا ہونے ایک جملہ تیرے کو پوچھ دا جلے اصغر نو تیر لگا ہے خون وقت ہے یا کوئی نہ او کدے گی ہے حسین بوکت چاہی کھلا زمین تو سٹے دیتے کام بے دیئے آسمان تو سٹے دیتا ہر بے دے ہون میں معافی دی آئے او پتر دا خونا حسین ڈاڑی دلے دا بیٹھا ہے آدھا بیٹھا ہے نانے رواج نکلے سا آخری جملے آخری لفظ سن لگیا مگ لگیا دعا آج ہی نے 9 محرم تے کل ہی نے 10 اس ویلے اصغر دی حالت تسی ہے اصغر تڑپ نہ بھی ہے تے کل اس ویلے اصغر دی حالت ہی ہوڑی ہے نہ منہ بند ہونے نہ کھولنا او جوانوں کل دی گرے لے تیر لگنے اے واحد شہید ہے جنہوں حسین دفنائے گل اللہ کرے سمجھ لئی ہوئی موڑ تیرا گریا گھٹ موس حسین واحد شہید ہے جنہوں دفن کی تے دفنا مرالا پیوے جے کو دفن کرے دا پہ پترے اللہ نہ کرے کہندے بچنے نو کچھ ہوئے لوگ حاملے کوئی قبر بنے دے کوئی کفن چاند ہے واحد غریب حسین ہے جیڑا اپنے پتر دی قبر آپ کھٹے دا پہ قبر کیوے کھٹی دیئے یا لحد بڑھ دیئے یا سامی بڑھ دیئے اللہ گواہ حسین صرف زمین کھٹے دا بیٹھا ہے چکی جا بڑھے دا بیٹھا ہے اصغر دے سماون دی جا بڑھائی اصغر نو لجایاس ریت پیدا ہے رودا ہے نہیں اوکھا اکھا بند کرتے سوچ غریب غربت کے لیے ایڈی عظیم غربت ہے جو پتر دفنا بڑا لائی کوئی نہیں حسین قبر بڑھائیے اصغر رو لٹائے حوصلے نال حسین ریت پیدا آدھے صبر کرے دا آدھے آدھا ودہ رضان بے قضائے ہی و تسلیم اللہ امرے ہی نہیں ایک جملہ سوڑ ایک گل پڑھن تو پہلے میں ایک گل دسی وننا تیری توجہ پوری آوے سی میرے کو ہر شہید ہی میت حسین کہہ نہ کہہ سجن نو سن مارے تیری عزت تیری اہمیت جلے اکبر دی لاش دے گیا کیسنا نا تیری شکلہ لکھو سگائے جلے غازی دی لاش دے گیا دے بابا میری کمر ترک گئی ہے جلے حسن دا بچنا چاہے سادہ ویر آ تیرا یتیم خوش گئے جلے کٹھو یا اصغر چاہی بتائی نہ نانے بلایاس نہ مانو بلایاس نہ بابن بلایاس ساتھ مرے دائی شیو کربلا ہو وہاں میری غربت دیکھو ہاں حسین پتر دفنے دا پہ جلے چہرے تیرے دباؤن لگائے روخ پھر گئی ہے آدھے کی میرے دباؤں چہرہ نرمے ریت گرم ہون ماتم ایک سوال دا جواب بھی دے ماتم بکار حسین جو دفنایا اصغر قبر جو سوتا رہ گئے کہ سمن دیتا ہے کہ دفن رہا
گن گئے ایک ظالمہ دے حسین دفن کر چھوڑے اولاد علی امام معاف کر آئے انہاں نیزے چائن زمین مرے دے ودے اصغر گلے دے ودے معافی ایک ظالم دا نیزہ اصغر دے سینے لتھا ہے اصغر دی میت برآمد ہوئی ہے اور مل او نیزہ چاہیا ہے اچھایا ہے جتا ماں اصغر دی بیٹھی ہے اصغر نو اندلی دائیس مادام اندلی دائیس جی میں قربانی دے حیوان لی دائی میں اور میرے خنجر کدھیا ہے اصغر دے گلے تے مرہنہ بیٹھا ہے رباب دہلی پہیے سکینہ دے بہن بیان دے آدھی اتری دیواری نہ کو او میری 6 مہینہ دی محنت مرحبا 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 جملہ سمجھے جلے تری دیواری کٹھاس اصغر دا سارنے زیتے بلند ہو جائے ہون میت نال کے بنی سارتنے زیتے اصغر دی لاش دا کے بنی آئے روایت آدھی ہون جھولا پیاندہ نے جھولا ہون دے جسم واسطے علی اصغر دی کی آلت آئی جلے 12 محرم سجاد موجزے نال آئے اسد قبیلے دے رلے لاشا دفنائنہ پیا اس ویلے حسین دے بچڑے دے سامنے اسد